बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डिसइंफो लैब रिपोर्ट के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा का रुख बरतानिया की तरफ। कश्मीरी तंजीमों और हिमायती मेंबरान पार्लियामेंट की किरदार कशी की कोशिश। संडे गार्डियन लाइव के जाली खबरों के नेटवर्क की निशानदेही। वजीर आजम बोरिस जॉनसन सफरी पाबंदियों पर शदीद दबाव का शिकार। बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को करंटीन करने के लिए हुकूमती इकदामात जारी। 28,000 कमरों को करंटीन के लिए मखसूस किया जाएगा। होटल मालिकान की जानिब से हुकूमती स्कीम पर तहफ्फुजात का इजहार। बाउंस बैक स्कीम, हुकूमत बरतानिया का 50,000 पाउंड तक कर्ज की पेशकश। चांसलर ऋषि सुनाक का निजी इदारों को कोविड कर्ज अदायगी में मजीद मदद की यकीन दहानी। कर्ज अदा करने की मुद्दत 6 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। बर्मिंघम में पालतू कुत्ते के काटने से 25 साला दोशीजा हलाक। अफसोसनाक वाकया जुमे के रोज सनबीम वे पर पेश आया। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन का 550वां दिन। मजलूम कश्मीरी आज़ादी के लिए बरसरे पैकार। बरतानिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज जारी। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का कहना था कि आलमी ताकतें फाशिस्ट मोदी के मजालिम पर खामोश तमाशाई बन गई हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के बाद यूरोप और पूरी दुनिया में बदनामी के बाद भारतीय जाली खबरों का नेटवर्क अब बरतानिया पहुंच गया है। इंसानी हुकूक की बात करने वाले मेंबरान पार्लियामेंट की किरदार कशी की मुहिम शुरू कर दी गई है। संडे लाइव गार्डियन नामी जाली खबरों की वेबसाइट बनाकर कश्मीरी तंजीमों और बरतानवी MPs की किरदार कशी की मुहिम को बेनकाब कर दिया गया है। मजीद अहवाल मैनचेस्टर से फरहद काज़मी की रिपोर्ट में। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा यूरोप में डिसइंफो लैब के जरिए बेनकाब होने के बाद अब बरतानिया की तरफ उसका रुख मुड़ चुका है। तहरीक कश्मीर बरतानिया और यूरोप के तहत बरतानिया और यूरोप में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में दर्जनों प्रोग्राम मुनक्किद होने पर भारत बौखलाहट का शिकार हो गया था। भारत ने तहरीक कश्मीर बरतानिया की 40 से ज्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ होने वाली कॉन्फ्रेंस में मेहमान मुकर्रर सेनेटर मुशाहिद हुसैन, चेयरमैन सेनेट फॉरेन अफेयर कमेटी के साथ एक झूठी खबर मंसूब करके कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की कोशिश की थी। लेकिन झूठे प्रोपेगेंडा का सिलसिला रुका नहीं। इसके बाद मजीद झूठी खबरें शाया करके फैलाने का सिलसिला जारी रहा। बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफसल खान, शैडो डेप्टी लीडर द हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिक नजरियात रखने वाले लोगों की तरफ से कश्मीरियों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत के जायज और कानूनी जिद्दोजहद को दबाने के लिए ओछे हथकंडों की भरपूर मजम्मत करते हुए कहा। संडे गार्डियन लाइव के नाम से बनाई गई वेबसाइट पर इंडिया का पता दिया गया है और बरतानिया का एक फोन नंबर भी दर्ज है। इस फोन नंबर पर राब्ते की कोशिश की तो पता चला कि फोन नंबर भी
جعلی ہے۔ فیک خبروں کی ویب سائٹ پر ایک متنازع برطانوی پروفیسر کے نام سے مضمون شائع کیا گیا جن پر ماضی میں نسلی تعصب کو ہوا دینے کا الزام لگا تھا اور یونیورسٹی کو ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا۔ برطانیہ جیسے ملک میں اس قسم کی جعل سازی لمحہ فکریہ ہے جس پر دیگر ایم پیز نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت برطانیہ کی جانب سے برطانیہ آنے والے تمام مسافروں کو کرنٹین کرنے کے لیے 28,000 کمروں کے انتظام کی جدوجہد جاری ہے، جبکہ دوسری جانب کسی بھی ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے معاہدے پر دستخط نہیں کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانیہ آنے والے مسافروں کو ہوٹلوں میں کرنٹین کرنے کے سلسلہ میں حکومت کی طرف سے 28,000 کمروں کا انتظام کرنے کے لیے جدوجہد جاری ہے، مگر دوسری طرف اب تک کسی ایک ہوٹل نے بھی کرنٹین کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ اس سلسلے میں 33 ریڈ لسٹ کے ممالک سے برطانیہ آنے والے افراد کو 10 یوم کے لیے ہوٹلوں میں کرنٹین کرنے کی پالیسی سامنے آئی ہے، جس کے نفاذ کے لیے جہاں مسافر اپنے خرچ پر کرنٹین کریں گے، لیکن ہوٹل مالکان کی طرف سے اسکیم پر تحفظات کا اظہار سامنے آیا ہے اور تاحال اس منصوبے پر دستخط نہیں ہو سکے، کیونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانیہ آنے والے مسافروں کو ہر منزل پر سیکیورٹی گارڈز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کو مسافروں کو کرنٹین کرنے کے حوالے سے شدید دباؤ کا سامنا تھا، جس پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرنٹین کیا جائے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک یوم میں تقریباً 1,425 مسافروں کو کرنٹین کیا جائے گا اور موجودہ ہاٹ سپاٹ ممالک کے موجودہ روسٹر پر پہلے ہی سفر پر پابندی عائد ہے، لہٰذا بنیادی طور پر متاثر ہونے والے برطانوی برطانیہ واپس لوٹ آئیں گے۔ آنے والے مسافروں کو مذکورہ کرنٹین ہوٹلوں میں 11 راتیں گزارنے کے لیے 1,000 پاؤنڈ فی کس کے حساب سے اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔ ممکنہ طور پر یہ پالیسی 31 مارچ تک نافذ العمل رہے گی، جس کے بعد اگلی صورتحال کا جائزہ لے کر مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ انگلینڈ میں ٹرسٹ کی نمائندگی کرنے والے NHS کے چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ انتہائی نگہداشت کے بعد مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ عملہ کام کے شدید دباؤ کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہے۔ کرنٹین پالیسی نافذ کرنے کے لیے ہوٹلوں میں مسافروں کے لیے سہولیات سے متعلق تفصیلات بھی طلب کی گئیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کو برطانیہ کی سرحدیں مکمل طور پر بند کرنے اور تمام مسافروں کو کرنٹین کرنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا تھا، مگر انہوں نے سرحدیں بند کرنے سے انکار کرتے ہوئے ہاٹ سپاٹ علاقوں سے آنے والے مسافروں کو کرنٹین کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، جس پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ انگلینڈ میں ڈور ٹو ڈور ٹیسٹنگ مہم بھی شروع ہو چکی ہے، جبکہ وائرس سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ برطانیہ میں جاری باؤنس بیک لون سکیم میں صارفین کے لیے ایک اور اچھی خبر۔ چانسلر رشی سناک نے 1.4 ملین چھوٹی فرمز کو کووڈ قرضوں کی ادائیگی میں مزید مدد کی پیشکش کر دی۔ کمپنیز قرض کی ادائیگی 6 سے بڑھا کر 10 سال میں کر سکتی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چانسلر رشی سناک نے 1.4 ملین چھوٹی فرمز کو سرکاری کووڈ قرضوں کی ادائیگی میں مزید مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ چھوٹی کمپنیوں کو کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے منفی اثرات سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں زیادہ وقت حاصل ہو جائے گا۔ ان تبدیلیوں میں کمپنیوں کو یہ حق بھی دیا جائے گا کہ وہ اپنی ترقی کی مناسبت سے ادائیگی کریں، جبکہ کمپنیاں قرض ادا کرنے کی مدت 6 سے بڑھا کر 10 سال تک کر سکتی ہیں۔ چانسلر رشی سناک نے کہا کہ یہ اقدام کمپنیوں کو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش میں سکون کا سانس لینے کے لیے موقع فراہم کرے گا۔ چانسلر پر اس خدشے کے باعث عملی اقدامات کے لیے دباؤ تھا کہ مسلسل لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کمپنیز کی بندش کی لہر جنم لے گی۔ باؤنس بیک لون سکیم، جس کے تحت 50,000 پاؤنڈ تک سستے قرضوں کی پیشکش کی گئی تھی، اس کے تحت تقریباً 1.4 ملین سے زیادہ چھوٹی فرمز کو 45.1 بلین پاؤنڈز قرض دیے گئے تھے۔ موجودہ سکیم کے تحت فرمز کو پہلے سال کے لیے بلا سود قرض ملتا ہے، لیکن بہت سے لوگ مئی میں اس رقم کی ادائیگی شروع کر دیں گے، جبکہ معاشی بحالی کے اس وقت تک بھی کمزور ہونے کی توقع ہے۔ جو بینکس قرضوں پر کارروائی کر رہے ہیں، انہیں اپنے کاروباری صارفین کو نئے اختیارات کی وضاحت کے لیے پیر سے صارفین سے رابطہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، لیکن کمپنیوں کی طرف سے نقد رقم واپس کرنے کی صلاحیت میں کمی اور دھوکہ دہی کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ نیشنل آڈٹ آفس کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ باؤنس بیک سکیم کے تحت لیے گئے 60% قرضوں کو کبھی بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ جمعہ کے روز برمنگھم میں پالتو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے خاتون کی ہلاکت ہو گئی۔
برمنگھم میں کتے کے حملے کے بعد ایک خاتون کی لاش ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون گھر پر کتے کے حملے کے بعد مردہ حالت میں پائی گئی۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس افسران کو جمعہ کے روز ایک خاتون نے کال کر کے برمنگھم میں سن بیم وے شارڈ اینڈ پر طلب کیا۔ افسران جائے وقوع پر پہنچے تو ایک 25 سالہ خاتون مردہ حالت میں پائی گئی، جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کی موت خاندانی کتے کے حملے سے ہوئی ہے۔ یہ کتا، جس کو اسٹافورڈ شائر کراس سمجھا جاتا تھا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس کے ترجمان نے کہا کہ موت ایک افسوسناک واقع ہے، لیکن کوئی مشکوک صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارنر کے لیے مناسب وقت پر ایک فائل تیار کی جائے گی۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121-448-1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بریفنگ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 387 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 13 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ کراچی سے ریحان احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق بیان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,205 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 387 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 13 اموات ہوئیں۔ سندھ میں اموات کی مجموعی تعداد 4,132 ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آج مزید 390 مریض صحت یاب ہوئے۔ صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 2,27,948 ہو چکی ہے۔ اس وقت سندھ میں 19,353 مریض زیر علاج ہیں۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ 545 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جبکہ 65 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ ریحان احمد، CNN نیوز، کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جہاں گپکار اتحاد کی پہلی وکٹ گر گئی۔ مقامی سیاسی جماعتوں کا منشور سوالیہ نشان بن گیا۔ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون کی جانب سے پراکسی امیدواران کو میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا گیا، جبکہ گپکار اتحاد کی جانب سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ سری نگر سے رضوان سلطان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سال جموں کشمیر میں عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ سے سجاد لون کی سربراہی والی پیپلز کانفرنس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ گزشتہ سال 20 اکتوبر 2020 کو بنے اس اتحاد کا مقصد خصوصی پوزیشن کی بحالی ہے۔ اتحاد کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو لکھے گئے خط میں سجاد غنی لون نے پراکسی امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا، اور جس سے ان کا بھروسہ توڑا گیا۔ سجاد لون اس اتحاد کے ترجمان اعلیٰ بنائے گئے تھے۔ کشمیر میں پہلے ہی اس اتحاد کے ٹوٹنے کی قیاس آراریاں لگائی جا رہی تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں، جبکہ اتحاد کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اتحاد کے مقصد کو دیکھتے ہوئے کشمیر میں DDC چناؤ میں کچھ فیصد ووٹ بھی زیادہ درج ہوئے، لیکن نتائج اب اس اتحاد سے وہی سامنے آ رہے ہیں جس کی توقع تھی، یعنی اقتدار۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے ہی کشمیر کی ہند نواز سیاسی جماعتوں کی سیاست صرف اقتدار کے ارد گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ سجاد لون سے ہی شروع کرے تو 2002 میں ان کے والد عبدالغنی لون کا قتل ہوا، جس کے بعد حریت جماعتوں اور سجاد لون کے درمیان رنجشیں بڑھ گئی۔ حریت لیڈر سعید علی شاہ گیلانی نے 2002 کے چناؤ میں سجاد لون پر کچھ پراکسی امیدوار میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا، لیکن سجاد لون نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ 2004 میں ہی انہوں نے حریت تحریک سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 2009 کے لوک سبھا چناؤ میں سجاد لون نے باضابطہ طور انتخابات میں حصہ لیا اور بارہمولہ سیٹ سے الیکشن لڑا، لیکن ناکام رہے۔ چناؤ میں شمولیت کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف طریقہ کار بدلا ہے، نہ کہ نظریہ۔ 2014 میں انہوں نے اسمبلی چناؤ میں بھی حصہ لیا اور آبائی سیٹ ہندواڑہ سے جیت کر اسمبلی میں پہنچے۔ اس دوران مودی سے ملاقات کے دوران انہوں نے مودی کو اپنا بڑا بھائی کہا۔ مودی سے انہوں نے گٹھ جوڑ کیا اور اس کے عوض ان کو کابینہ میں جگہ ملی۔ 2018 میں جب بھاجپا نے PDP سے اپنا اتحاد واپس لیا، اس کے بعد NC، کانگریس
کانگریس اور PDP نے سرکار بنانے کے لیے اکثریت ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن دوسری طرف سے سجاد غنی لون نے بھی بھاجپا کے ساتھ مل کر اپنا دعویٰ گورنر کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑا۔ اسی طرح ماضی میں 1953 میں جب بھارت مخالف سازشوں کے الزام میں شیخ محمد عبداللہ کو جیل بھیج دیا گیا اور کئی سالوں تک جیل میں رہنے کے بعد 1975 میں اندرا عبداللہ ایکارڈ بنا اور سید میر قاسم کو ہٹا کر شیخ محمد عبداللہ واپس اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1984 میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے بہنوئی غلام محمد شاہ نے ہی تب 12 NC ممبران اسمبلی کو اپنے ساتھ جوڑ کر فاروق عبداللہ کی سرکار گرا کر اقتدار حاصل کیا۔ 2014 میں جس PDP نے بھاجپا کو کشمیر سے دور رکھنے کا اعلان کیا تھا، لیکن نتائج کے بعد بھاجپا کے ساتھ ہی اتحاد بنا لیا۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ مقامی سیاسی جماعتیں اگرچہ ووٹ مسئلہ کشمیر تعمیر و ترقی کے نام پر حاصل کرتے ہیں، لیکن عوام کو صرف دھوکہ ہی ملتا ہے، جبکہ ہند نواز سیاسی جماعتوں نے عوام کے ساتھ دھوکے کی سیاست کی اور اس وقت بھی یہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ہی ایک جٹ ہوئے ہیں۔ سری نگر سے CNI کے لیے رضوان سلطان۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام آن لائن کشمیر یکجہتی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں 40 سے زائد برٹش پارلیمنٹیرینز نے شرکت کی اور کشمیر پر کیے جانے والے بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا۔ سردار مسعود خان صدر ریاست آزاد جموں کشمیر نے تمام MPs کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ برمنگھم سے علی رضا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں منعقد ہونے والی کشمیر یکجہتی کانفرنس کا آغاز راجہ فہیم کیانی صدر تحریک کشمیر برطانیہ نے ویلکم نوٹ کے دوران تمام شرکائے کانفرنس کو خوش آمدید کہا۔ تقریباً 40 سے زائد MPs کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ آج دوبارہ عالمی طاقت مودی فاشسٹ کے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش تماشائی بن کر ہٹلر نما مودی کو تاریخ میں ظلم کا نیا باب لکھنے کا موقع نہ دیں۔ سردار مسعود خان صدر ریاست آزاد جموں کشمیر نے برٹش MPs کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ کشمیر دو ممالک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک سرحدی تنازع نہیں ہے، بلکہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے اور برطانوی راج کا ادھورا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے۔ برطانیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو اس مسئلہ کی طرف متوجہ کرے تاکہ بھارت مجبور ہو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کروایا جائے۔ کانفرنس کے شرکاء میں اسٹیٹ منسٹر MP ٹونی لیوڈ، MP پول برسٹو، MP لیمبیرن، MP راجہ افضل خان شیڈو منسٹر، لارڈ واجد خان، MP محمد یاسین، MP جیمز ڈیلی، MP سارا اون، MP ریبیکا لانگ بیلی، MP منجیت سنگھ، MP طاہر علی، MP عمران حسین، M ناز شاہ، MP شبانہ محمود اور محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ اور عظما رسول شامل تھے، جنہوں نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور بھارت کے ظالمانہ چہرے کی مذمت کی۔ اس موقع پر مشترکہ طور پر تمام ممبران پارلیمنٹ نے کشمیریوں کی آواز کو عالمی سطح پر بلند کرنے کا عہد بھی کیا اور بھارتی مظالم کی مذمت کی گئی، جبکہ یوم یکجہتی کے روز برمنگھم کی سڑکوں پر ڈیجیٹل وین چلائی گئی جس میں بھارتی مظالم کو تصاویروں اور ویڈیو کے ذریعے بے نقاب کیا گیا۔ علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact
0121 772 3120. Orders at mohammedistores.com. इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारे SOS विलेज की चेयरपर्सन रोशान खुर्शीद बरोचा की CNN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि बलूचिस्तान की अजला के तमाम बच्चे यहाँ परवरिश पाते हैं और उनकी बेहतरीन निगहदाश्त की जाती है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। SOS चिल्ड्रन विलेज की चेयरपर्सन रोशान खुर्शीद बरोचा की मीडिया टॉक, जिसमें इनका SOS विलेज के बारे में बताते हुए कहना था कि SOS विलेज का आगाज 2004 में किया गया। तब यहाँ 2 बच्चे थे और आज 120 बच्चे हैं। SOS विलेज में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के यतीम और बेसहारा बच्चे मौजूद हैं, जिनको घर वाला माहौल फराहम किया जा रहा है। बच्चों के लिए अलग कमरे, डाइनिंग रूम, प्ले ग्राउंड समेत पार्क जैसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। SOS विलेज में तमाम यतीमों की परवरिश दीनी निसाब से की जाती है। SOS विलेज में बच्चों को ईद के दिन के लिए जोड़े, जबकि हर रोज खाने में गोश्त, बिरयानी और मुख्तलिफ खाने दिए जाते हैं। जबकि बच्चों के लिए विलेज में जिम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, डेंटिस्ट और अपनी स्टेशनरी मौजूद है, जिसकी वजह ये है कि बच्चों को घर वाला माहौल फराहम किया जाए। बेहतरीन खाने में भी कोई कमी हम छोड़ते नहीं हैं। शाम को इनके लिए ट्यूशन होते हैं, इनको इनकी मजहबी क्लास पढ़ाई जाती है। हमारी यही बच्चियाँ जो यहाँ छोटी बच्चियाँ आई है, आज वो हिफ्ज़ कुरान करती है, वही बच्चों को कुरान भी पढ़ाती हैं। हमें CMH की फैसिलिटी भी है, हमें FC टोटली फ्री है, हमें सिविल हॉस्पिटल में भी हम ले जा सकते हैं। मगर सबसे बड़ी सहूलत हमें इनको मेडिकल फ्री होने पे है और हमारी अपनी डॉक्टर भी है, हमारे अपने टेक्नीशियंस भी है। मैं ये कहूँ कि आम बच्चों की इतनी फैसिलिटी नहीं है जितने अपने बच्चों को हम SOS विलेज में देते हैं। SOS विलेज की चेयरपर्सन रोशान खुर्शीद बरोचा ने मुखय्यर हजरात से भी अपील की है कि आएं और इन यतीम बच्चों की परवरिश के लिए SOS विलेज की माली इमदाद करें। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को 550वां दिन बरतानिया भर में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय हुकूमत की सरजनिश की गई। स्लाउ से मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह ने भी वादी के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी बरतानवी बाशिंदों ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस और मीडिया को दिए गए अपने पैगामात में भारतीय जारहियत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदी के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। 5 फरवरी यौम यकजहती जम्मू कश्मीर के मौका पर बरतानिया में मुकीम सियासी और समाजी नुमाया शख्सियात ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि आज 550 दिन हो गए मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है, जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमों को आवाज बुलंद करने की जरूरत है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्लाउ से मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन, इंटरनेट की बंदिश और इंसानी हकूक की पामाली इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना था कि भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, उस पर उनके इंतखाबी हल्के स्लाउ से कश्मीरी बिरादरी में तशवीश पाई जाती है और वो अपने हल्के के कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। That's why you'll see parliamentarians from across the spectrum, and it's good to see so many of my Labour colleagues here as well, that we are constantly standing up for yourself within Parliament. Tomorrow marks the 550th day since the lockdown, since the shutdown of internet, and all the horrors that we have seen since then. स्लाउ से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा राजा जाहिद ने भी अपने पैगाम में शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय जुल्म बर्बरियत को फौरी बंद किया जाना चाहिए और वादी में भारतीय अफवाज के दरिंदा सिफ्त इकदामात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। पिछले 70 साल से भारत हम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम डाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारनी और अपनी आवाज़ भारत के खिलाफ उठानी है जब तक हमारा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। बरतानिया में मौजूद कश्मीरी बिरादरी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए आज़ादी के हुसूल तक यकजहती का अहद किया और भारत को दहशतगर्द मुल्क करार दिया। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।